علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں آپ مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں، میری جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا المبشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، جنت کی خوشخبری سنانے والے. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایسے محلات ہیں جن کے اندر کی سب چیزیں باہر سے نظر آتی ہیں. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ محلات کن لوگوں کے لیے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اچھی طرح سے بات کریں، غربا کو کھانا کھلائیں اور سلام کو عام کریں. ہمارے ساتھ ضرور جڑے رہیے ناظرین، انتہائی ممتاز بارگاہ میں مل کے انشاءاللہ چلتے ہیں. یعنی جن کی محبت یا مودت سرمایہ ایمان ہے، جن کی مودت تقاضۂ قرآن ہے، بلکہ جس گھرانے کی مودت کل ایمان ہے، جن کا ذکر انتہائی عالی شان ہے، آج اسی گھرانے کی کہکشاں کے ایک انتہائی حسین ستارے سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پیارے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے راج دلارے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ماہپارے کی بارگاہ میں عقیدتوں کے موتی مل کے پیش کرتے ہیں ناظرین. اور ان کے ذکر سے، یعنی ان کے ذکر کے حسین پھولوں سے اپنے آنگن کو مہکاتے بھی ہیں، اس کو سجاتے بھی ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ اس کی خوشبوؤں سے اپنے قلوب کو مہکاتے ہیں. جو مصطفی گلشن کے ایسے حسین و جمیل اور مہکتے پھول ہیں جن کا در جود و سخا کا بہتا دریا ہے، اور جن کا نام نامی نجات کا ذریعہ ہے، جن کی نسبت دنیا و آخرت کا قرار ہے، جن کا عشق ایمان و ایقان کا نکھار ہے، جو سلسلہ ائمہ اہل بیت کے 8ویں امام ہیں. سنہری کڑی میں وہ امام علی رضا علیہ السلام ہیں. ناظرین کرام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جگر گوشے امام علی رضا علیہ السلام وہ با کمال ہستی ہیں جو اولیاء زمن کے سرخیل اور علم ظاہری و باطنی کے حامل ہیں، جو خانوادہ نبوت کے چشم و چراغ بھی ہیں اور اپنے زمانے میں اہل بیت کے سردار بھی ہیں. مشہد کی سرزمین جن کے نور سے آج بھی چمک رہی ہے، اور غلاموں کے دلوں کی دنیا جن کے ذکر سے آج بھی مہک رہی ہے، جو اپنے جد باب مدینۃ العلم کے علمی و عرفانی ورثے کے مکمل طور پر محافظ بنے، جن کے سر اقدس پر یہ تاج سجا کہ خود ان کے بابا جان جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے خاندان والوں کے سامنے یہ اعلان فرمایا کہ علی رضا عالم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. ناظرین کرام، جبر کے عالم میں بھی امام علی رضا علیہ السلام کا گھرانہ تعلیم کا، اخلاقیات کا اور روحانیت کا مکمل طور پر مرکز تھا کہ اس زمانے میں تشنگان علم و فیض اسی مصطفی چشمہ حیات سے تسکین پاتے. اور یہ سب اس وجہ سے تھا کہ امام علی رضا علیہ السلام کی چشمان مبارک جس نورانی گھر میں کھلتی ہے، وہ گھرانہ کوئی عام گھرانہ نہیں ہے، بلکہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا گھرانہ ہے، جہاں مولا کائنات کا علمی اور روحانی فیضان بھی ہے اور نسب پاک کی رفعتیں بھی موجود ہیں. یہی وجہ ہے کہ دادا جان امام جعفر صادق علیہ السلام اور بابا جان باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے توسط سے آپ علیہ السلام کو وہ فیضان عطا ہوا کہ 20 سال کی عمر مبارک میں مسجد نبوی میں منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تشریف فرما ہے. نانا جان کی قربت و نگاہ کرم ہے، مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی علمی و روحانی وراثت ہے، مسند علم و افتاح ہے، زمانہ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، جن کا پورے عالم میں شہرت
ज़ुहरा है, लेकिन बाब मदीनतुल इल्म के रोशन तारे इंतहाई शान के साथ और बड़े एहतराम से मसनद इल्मी सजाए तशरीफ़ फरमा है। चारों तरफ इल्मी और रूहानी प्यासों का एक हुजूम आपके गिर्द नज़र आता है। उस वक्त की बड़ी बड़ी हस्तियाँ इल्मी तशनगी मिटाने और सैराब होने के लिए बेताब बेकरार नज़र आती हैं। मकाम व मर्तबा वो कि बड़े बड़े जय्यद अकाबरीन उम्मत आप अलैहिस्सलाम की बारगाह में आपके इल्मी और इरफानी रिफ़त के आगे सरों को झुकाते हुए नज़र आते हैं। इमाम इब्न अबी हातिम लिखते हैं कि ये अहले बैत के सरदार ज़हीन व फ़तीन आले हाशिम में मुमताज़ और ज़की शख्सियत के हामिल हैं। मुहद्दिस कबीर इमाम इब्न हब्बान आप अलैहिस्सलाम के बारे में लिखते हैं कि इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम अहले बैत सादात में सबसे ज़्यादा अक्लमंद, हाशमियों में से अजल और उनमें सबसे अजीम हैं। इमाम ज़हबी अलैहि रहमह लिखते हैं कि पस आप अलैहिस्सलाम से बढ़कर कोई अफजल आलिम या परहेज़गार न था। आप अलैहिस्सलाम का नाम आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से रज़ा है, यानी नाम रज़ा इस बात का पता देता है कि आसमान और ज़मीन में खुदावंद आलम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अइम्मा ताहिरीन नीज़ तमाम मुखालिफीन और मुआफ़िकीन आपसे राज़ी थे। नाज़रीन कराम, क्या मकाम और क्या मर्तबा अल्लाह ने आपको अता किया कि उम्मत में आप अहले बैत के अजीम चिराग हैं, नबूवत के दमकते महताब हैं, इल्म इरफान और करम और जमा मर्दी का ख़जाना और अजीमुल क़द्र मशहूर ज़िक्र थे। आप अलैहिस्सलाम की करामात बेशुमार हैं जो शुमार से यकीनन बाहर हैं। बस यूँ समझ लीजिए, मैं आखिरी बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि आपने मकाम और मर्तबा वो पाया कि मौला कायनात मौला अली करमुल्लाहु वजहुल करीम की जो लेगेसी थी नाज़रीन, वो फ़क्र व फ़ाक़ा की, आपने उसको मुकम्मल तौर पर रिवाइव कर दिया। यानी जिस वक्त आपको मामून रशीद ने एक ख़ास मकसद के तहत वली अहदी दी, तो आपने उस वली अहदी को इख्तियार उस अंदाज से न किया, यानी दुनिया को आपने ठोकर मारी, आपने हुकूमत को ठोकर मारी और आपने वही फ़क्र व फ़ाक़ा जो मौला कायनात था उसी को इख्तियार किया। यानी आपने किसी किस्म का प्रोटोकॉल नहीं रखा, दरबार नहीं रखे, और वो जो हक़ था बुनियादी तौर पे तबलीग का, आपने मिनोअन उसको अदा किया। आगाज़ करते हैं। हमारे साथ जो शख्सियात मौजूद हैं, यकीनन किसी तारुफ़ की पहली शख्सियत मुमताज़ आलिम दीन है, मेरे दिल के बहुत करीब है, मोहतरम जनाब मुफ्ती मोहम्मद फ़ारूक़ुल क़ादरी साहब तशरीफ़ फरमा है। दूसरी शख्सियत मुमताज़ रूहानी शख्सियत है, इल्मी शख्सियत हैं, मोहतरम जनाब पीर कमरुल शकूर अहमद साहब तशरीफ़ फरमा है। और तीसरी शख्सियत मुमताज़ आलिम दीन जनाब अल्लामा मोहम्मद अशफ़ाक़ मदनी साहब तशरीफ़ फरमा है। तीनों अहबाब को अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। और आखिर में इंशाअल्लाह हमारे बुज़ुर्ग शख्सियत मारूफ सनाखा मुमताज़ सनाखा जनाब अलहाज अख्तर हुसैन कुरैशी साहब मनक़बत का नजराना पेश करेंगे। आगाज़ मुफ्ती साहब आपसे करते हैं। ज़ाहिर है ये तो शहादत, बल्कि यूँ कहिए कि शहादतों की ऐसी घड़ियाँ होती हैं कि जहाँ आप अहले बैत के घराने में जब हाज़िरी देते हैं, उस दर पे हाज़िरी देते हैं, तो आपको इस बात का तो कम से कम यकीन रहता है कि ये रिकॉर्ड पे आ गई बात। कल बरोज़ महशर इंशाअल्लाह ये रिकॉर्ड जो है वो नोटिस किया जाएगा। हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की ख़ानदानी अज़मत से मेरा ख़्याल आगाज़ कीजिए, और फिर जो लक़ब आपका है रज़ा, ख़ास तौर पर उसकी तौजी, दीगर अलक़ाबात जो आपको अता हुए, और ख़ास तौर पे ये जो हम कहते हैं ना बार बार रिपीटेडली अहले बैत अहले बैत अहले बैत, हमारी ज़ुबान, हमारा क़ल्ब, हमारी रूह जो है वो सिंक्रोनाइज़ होकर अहले बैत की मोहब्बत जो है वो बयान कर रही होती है। क्यों, मतलब सरमाया ईमान क्यों अहले बैत की मोहब्बत, ज़रा ये भी बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यहीं से शुरू कर लेते हैं। सरमाया ईमान इसलिए है कि अहले बैत की मोहब्बत जनाब रसूलुल्लाह की मोहब्बत है, और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है, और जरा अहले बैत इज़ाम की मोहब्बत के बग़ैर, उनको जाने और उनकी मार्फत और उनका हक़ पहचाने बग़ैर कोई अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पा नहीं सकता। तो चूँकि इनकी मोहब्बत सबब है अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में सुर्ख रुई का, इसलिए ये मोहब्बत सरमाया ईमान है। अब इस पर मुतअद्दिद आयात और हदीस हैं, उस तरफ गए तो मज़मून आज का नज़रअंदाज हो जाएगा। इमाम अली रज़ा लख्त जिगर नूर नज़र इमाम मूसा काज़िम के, और आपकी वालिदा मोहतरमा का नाम अस्साह कौल के मुताबिक नजमा है। और ये जो नजमा हैं ये खादिमा और कनीज़ थीं इमाम मूसा काज़िम की वालिदा हज़रत हमीदा की। अच्छा। हज़रत हमीदा बड़ी मकबूल ख़ातून थीं और दरबार रिसालत से कनेक्ट थीं। एक शब हुजूर ख्वाब में तशरीफ़ लाए, इरशाद फरमाया कि आप मूसा काज़िम अपने बेटे का निकाह अपनी खादिमा नजमा के साथ कर दें। अच्छा, यानी सरकार की बिशारत, हुक्म हुआ, बिशारत हुई।
تو اس بشارت کی بنا پر انہوں نے نجمہ کا نکاح امام موسیٰ کاظم سے کیا، جن سے حضرت امام علی رضا کی ولادت ہوئی۔ سبحان اللہ۔ یہاں سے ایک بات سمجھ میں آئی، وہ یہ ہے کہ ہمارے دینی تعلیمات کی روشنی میں اور اہل بیت اعظام کے ہاں جو رشتوں کا معیار ہے وہ آج کے ہمارے خود ساختہ معیاروں سے بالا تر ہے، انتہائی اور ان کے جو افکار تھے اگر آج وہ اڈاپٹ کیے جائیں بلا تفریق دولت کے، بلا تفریق رنگ نسب اور نسل کے، اللہ تعالیٰ بعض اوقات خیموں کے اندر سے اولیاء پیدا کر دیتے، کیا کہنے، سبحان اللہ، خیموں کے اندر سے بڑے بڑے فلاسفر اور سائنٹسٹ پیدا کر دیتا ہے، جس پر ہماری پوری تاریخ شاہد ہے۔ سبحان اللہ۔ امام علی رضا کے مختلف القاب ہیں، آپ کا نام علی ہے اور یہ نام حضرت امام موسیٰ کاظم نے اپنے جد امجد باب و مدینہ العلم حضرت علی سے محبت کی بنا پر رکھا، سبحان اللہ، اور آپ کا نام علی تجویز کیا۔ اور رضا لقب دو وجوہات کی بنا پر تھا، ایک یہ امام موسیٰ کاظم کا اپنا ایک قول موجود ہے کہ میں نے لوح محفوظ پر دیکھا کہ میرے اس بیٹے کے نام کے ساتھ لقب رضا وہاں پر ثبت ہے، اللہ، تو اس مناسبت سے میں نے رضا پہلے ہی اس کا لقب تجویز اللہ کر اللہ دیا۔ اللہ۔ دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ امام علی رضا چونکہ مخلوق کے لیے اتنے امپورٹنٹ ہونے تھے کہ ساری مخلوق آپ کی رضا چاہے گی، اس وجہ سے بھی آپ کا لقب رضا ہے۔ اور تیسری وجہ یہ بزرگوں نے ذکر فرمائی کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا امام علی رضا کی رضا میں ہے، اللہ، اس بنا پر بھی آپ کو لقب رضا دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ آپ کی اور بھی ڈھیروں القاب ہے، جس میں ذکی ہے، تقی ہے، پھر آپ کا لقب ولی ہے، ضامن ہے، مرتضیٰ ہے، مجتبیٰ ہے۔ آپ یوں کہہ لیجئے کہ کائنات کے اندر جتنے اعلیٰ اور بہترین اوصاف پر مبنی القابات موجود ہیں وہ سارے کے سارے آپ بغیر کسی پریشانی اور تشویش اور تردد کے حضرت امام علی رضا کے ساتھ منسوب کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک بات میں اور ذکر کر دوں، چونکہ آپ کی لقب ہے رضا، تو آئمہ اہل بیت اعظام میں یہ آپ کی ایک منفرد شان ہے رضا ہونے کی۔ اس بنا پر جن بزرگوں نے، جن مشائخ نے، جن اکابرین نے امام علی رضا کی شخصی معرفت پا لی، انہوں نے پھر اپنے ناموں اور اپنی اولادوں کے ناموں کے ساتھ بھی رضا کو ایڈ کیا۔ سبحان اللہ۔ مثلا میں آپ کو ایک بہت بڑی مثال دوں، ہمارے بر صغیر کے عظیم عالم دین اور سائنسدان، ہر شعبے میں جن کے کارنامے ان کی 1000 سے زیادہ کتابوں میں موجود ہیں، امام احمد رضا خان، تو ان کا نام کے ساتھ رضا جو ہے ان کے والد صاحب کے نام کے ساتھ، ان کے دادا کے نام کے ساتھ، ان کے خانوادہ کے دیگر افراد کے نام کے ساتھ جو رضا ایڈ ہے وہ امام علی رضا کی محبت کی بنا پر، ان کی نسبت اور الحمدللہ جنید بھائی میں تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں، میں نے بھی اپنے تینوں بیٹوں کے نام کے ساتھ رضا امام علی رضا کی نسبت اسی نسبت سے اللہ کریم انہیں میرے بچوں کو بھی امام علی رضا کا فیضان نصیب یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اعلیٰ حضرت کی فلسفی کو ہم دیکھیں نا، یہ تو بڑی ایک اوپن شٹ کیس ہو گیا پیر صاحب، کہ اس میں تو کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے، کوئی ابہام ہی نہیں ہے کہ میں مثال کے طور پر بلا تمثیل عرض کروں کہ کوئی اگر اپنے بچوں کا نام رکھتا ہے تو یقیناً دنیا میں سب سے زیادہ ان کو جو پیارا ہوتا ہے انہی ناموں کے اوپر اپنے بچوں کا نام رکھتا ہے۔ صحیح ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعلیٰ حضرت نے جو اپنی محبتوں کا قبلہ بنایا وہ ائمہ اہل بیت کو بنایا، اہل بیت اطہار کے گھرانے کو بنایا، اور اسی نسبت سے جو ہے پھر اس کا مطلب یہ کہ پیغام دے دیا کہ مرکز وہی ہے، اسی کو تھام کے رکھنا۔ اچھا اب ذرا پیر صاحب بھی بتائیے، امام علی رضا علیہ السلام کی جو ظاہر ابتدائی تعلیمی تربیت اب وہ کتنی کمال، کتنی شاندار ہوگی، اس کے بارے میں بتائیے، کیا گھرانہ، کیا ماحول، کیا ایٹماسفیئر ہوگا۔ دوسرا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جانب سے جو خاص طور پہ یہ واحد واقعہ ہمیں ملتا ہے، جانشینی کے اعلان کو بھی مطلب اور جانشینی کے اعلان کا جو طریقہ کار تھا وہ بھی بتائیے، پھر اس کے پیچھے جو وجوہات تھیں اور وصیتیں آپ نے فرمائی تھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2-3 خوبصورت شعر آپ کی منقبت کے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جناب۔ نور نبی کے نور کی نوری کرن کہوں، اللہ، نور نبی کے نور کی نوری کرن کہوں،
پورے علی کے پور کی پوری پھبن کہوں، ہاں سبحان اللہ، خوشبو بو تراب جمال حسن کہوں، فخر زمن امام زمن سیم تن کہوں۔ ہاں سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت آپ کا اور بہت جامع انٹرو ماشاءاللہ، مفتی صاحب کی انتہائی خوبصورت گفتگو۔ جناب حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے حوالہ سے حضرت بی بی حمیدہ خاتون جو آپ کی دادی جان ہیں، ان کے جس خواب کا مفتی صاحب نے ذکر کیا، اس خواب میں حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عقد کی بشارت کے ساتھ اس کی وجہ بھی بیان فرمائی۔ وہ کیا؟ کہ اللہ رب العزت اس نجمہ خاتون سے ایک بیٹا عطا فرمائے گا جو عالم آل محمد ہو، یعنی گویا تعلیم و تربیت کا مرحلہ تو یہیں پہ شروع ہو گیا۔ سبحان اللہ، کیسا حضور علیہ السلام نے جو بشارت دی کہ وہ بیٹا جو آئے گا اس کی شان کیا ہوگی، اس کی عظمت کیا ہوگی، اور گویا وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے تمام علوم وہبی کا حامل بن کر تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں ہوئی، اپنے والد گرامی کی بارگاہ سے، آغوش مادر سے اور آغوش پدر سے تعلیم و تربیت کا آغاز ہوا۔ اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اگرچہ آپ کو وقت کچھ کم ملا، آپ کا زیادہ وقت جو ہے وہ زندان میں حیات مبارک کا گزرا، لیکن یہ بات ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ وہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے پوتے ہیں اور حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کے فرزند ہیں، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اور اپنے ان بزرگوں کے جملہ علوم کے وہ امین اور وارث تھے۔ بالکل اس بنا پر حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی تربیت میں تمام تر جو ان کا فیضان ہے وہ منتقل ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، یعنی سمٹ کے آپ کی شخصیت میں منتقل آپ کی شخصیت میں سمٹتا ہے۔ اور پھر جب چونکہ آپ کو اسیر کر کے بغداد لایا جانے لگا تو اس وقت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے آپ کے لیے اپنی جان نشینی کی وصیت فرمائی، بشارت عطا فرمائی، اور یہ واضح کر دیا کہ امام علی رضا علیہ السلام ہی اپنے تمام بھائیوں میں سے آپ کے جان نشین ہوں گے، اور اللہ رب العزت ان کو ہی آل محمد کی جملہ فضائل جو ہیں اور امام ہونے کا شرف قدرت کاملہ ان کو عطا فرمائے گی۔ اچھا، طریقہ بھی کچھ مختلف اختیار کیا تھا آپ نے اس میں بنو ہاشم کے افراد؟ جی، وہ تو یہ ہمیشہ سے معمول ہے کہ لوگوں کو، یعنی جو خاندان کے لوگ، بنو ہاشم کے لوگ، چونکہ یہ خدشہ ہوتا ہے کہ بعد میں کوئی اور دعوے دار نہ پیدا ہو جائے، اس لیے بنو ہاشم کے افراد کے درمیان آپ نے ان کو جمع کر کے باقاعدہ اعلان کیا اس بات کا کہ میرے بعد جو جانشین ہوں گے وہ امام علی رضا علیہ السلام ہوں گے۔ یہ ایک اس لیے، یعنی جیسے گواہ جمع کر کے ان کے سامنے اعلان کرنا تاکہ لوگ اس بات پر شاہد ہو جائیں کہ اس کا اعلان آپ فرما کر گئے، اور پھر اپنے آنے والے وقت میں جب مسند امامت کو آپ سنبھالتے ہیں تو اس وقت جو آپ سے جس طرح علوم پھوٹتے ہیں وہ اس بات کی خوشبو خود دے رہے ہیں کہ دیگر تمام خاندان کے افراد میں سے آپ کی شان ممتاز ہے، آپ کی شان منفرد ہے۔ اور حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے، جیسے آپ نے انٹرو میں ایک اشارہ کیا کہ اکابر شخصیات کی موجودگی میں 20 برس کی عمر ظاہری اعتبار سے علمی دنیا میں کوئی بہت بڑی عمر تصور نہیں کی جاتی، لیکن چونکہ یہ فرد عام نہیں ہے، یہ خانوادہ نبوت کے فرد ہے، اور اس حوالہ سے ان کی جو عظمت ہے، ان کی جو شان ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے کہ ظاہری عمر بے شک کم ہے، لیکن اکابر بزرگ جو ہیں وہ ان کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں اور اکتساب فیض کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں یہ جو موقع ہے، یہ اسی تسلسل میں تھوڑا سا ہم بات کو آگے بڑھا لیتے ہیں کہ 20 برس کی عمر میں آج جو ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ گریجویشن کرتا ہے، ٹھیک، اور ابھی وہ طے کر رہا ہوتا ہے، تقاضا کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے، لیکن یہاں 20 برس کی عمر میں جو ہے، اور وہ چونکہ ذہن میں رہے کہ پہلی صدی ہجری جو ہے، مطلب اس کا جو ہے وہ ایک آخر کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس دور کے اندر بڑا مشکل ترین کام تھا اپنے آپ کو بنوانا،
ایک تو نسبت کی ظاہر عقیدت ہے، لیکن علمی مقام جو اللہ نے آپ کو وہ جو عالم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، اس کا ہمیں سمجھ لیجئے کہ اپنا ایک کلائمیکس جو ہے یہاں پہ نظر آتا ہے۔ تو علمی فضیلت کے بارے میں بتائیں، آپ علیہ السلام کی جو درس و تدریس کی محافل کیسے سجتی تھی وہ بتائیے، پھر اس دور کی جو اکابر شخصیات تھی جو آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں آتی بھی تھی اور آپ سے استفادہ کرتی تھی، ان کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس کو صاحب فضیلت بنایا ہے اس کو صاحب علم بھی بنایا ہے۔ ہمارے دین کے اندر، اسلام کے اندر، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یعنی وَعَلَّمَ آدم الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا سے لے کر حضور فخر عالم خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، یہاں تک آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ جہالت کا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو بندہ جاہل ہوگا، جس کے پاس علم نہیں ہوگا، وہ نبیوں کے راستے پر نہیں ہے، وہ نبیوں کی معرفت اس کو حاصل نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضا علیہ السلام ورضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہستی ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے علم لدنی عطا فرمایا، سبحان اللہ، جن کو ابا کے سینہ بسینہ جو علم چل رہا تھا وہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ اور خانوادہ رسول میں حضرت امام جعفر صادق کے بعد حضرت علی رضا کو یہ برکت حاصل ہے کہ علمی حلقوں کے اندر انہوں نے جو حکمت کا فیضان جاری کیا وہ انہی کے حصے میں تاریخ میں آتا ہے۔ آپ نے 183 سن ہجری میں مسند تدریس سنبھالی اور حضور جان رحمت علیہ السلام کے منبر پر جلوہ گر ہو کر آپ نے دین کو پھیلانا شروع کیا۔ اور یہ وہ دور ہے جب حضرت امام مالک آپ کی زندگی کے آخری ایام چل رہے تھے، تو ان کی بھی ملاقات ان سے جو ہے وہ ثابت ہے۔ اور پھر حضرت علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ ہستی ہیں، ان کے بارے میں حضرت ابو سلط کہتے ہیں کہ میری طرح جس شخص نے بھی ان کا چہرہ دیکھا اور ان سے بات کی تو بے اختیار اس نے ان کو عالم الناس کا لقب دیا، یعنی لوگوں میں سب سے بہترین اور زیادہ علم رکھنے والی ہستی وہ حضرت امام علی رضا۔ اور حضرت ابراہیم بن ابی عباس کہتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں ان جیسا کوئی عالم نہیں پایا کہ جن سے کسی بھی علم، کسی بھی شعبے اور کسی بھی زبان میں کسی بھی شخص نے سوال کیا تو اس شعبے میں اسی زبان میں انہوں نے ان کو جواب عطا فرمایا۔ یعنی بات وہی آگے نا، عالم محمد، میں تو وہی رکا ہوں، بشارت تو وہی۔ اور ان کا جو دور ہے قبلہ جنید صاحب، وہ دور ہے کہ جب فلسفہ اپنے عروج پر تھا، سبحان اللہ، یعنی اللہ کی معرفت، صفات ثبوتیہ، صفات سلبیہ اور مخلوق کس کس پر یہ لقب آئے گا اور لفظ بولا جائے گا، یہ اس وقت اپنے عروج پر تھا، کیونکہ مامون الرشید کے دور میں فلسفہ بالخصوص عجم کے اندر بہت عام ہو چکا تھا۔ اور ایک حکمت ان کی مدینے سے عجم میں آنے کی یہ بھی تھی کہ یہ یہاں پر آ کے عصمت انبیاء کا دفاع کرنے والے سب سے پہلے مبلغ حضرت علی رضا ہیں، یعنی عصمت انبیاء کی جو محافظت کرنے والی ہستی ہیں وہ حضرت علی رضا ہیں۔ پھر فلسفہ نبوت پر جو بہترین کلام کرنے والی ہستی ہیں وہ حضرت علی رضا ہیں۔ پھر جب یہ گفتگو کرتے تھے، ان کا علمی مقام دیکھیں، اس وقت 20,000 محدثین ان کی گفتگو کو لکھا کرتے تھے۔ 20,000 محدثین ان کی گفتگو کو لکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت محمد بن مسلم توسی جو حافظ الحدیث ہیں وہ ان کے شاگردوں میں شامل ہے۔ اچھا، حضرت سفیان ثوری جن کا نام ہمارے جو ہے نا تصوف کے اندر بڑے ادب سے لیا جاتا ہے، انہوں نے ان سے علم حاصل کیا۔ اسی طرح حضرت ابو زرعہ جو ہیں وہ ان کے شاگرد ہیں، حضرت عبداللہ ابن مبارک ان کے شاگرد ہیں۔ یعنی جب خلق قرآن کا مسئلہ بہت بڑا عروج پر تھا اور حضرت امام احمد بن حنبل اس کے سب سے بڑے مخالف تھے، تو وہ بھی شاگرد حضرت علی رضا کے ہیں۔ اور مامون الرشید کے دور میں آپ کو ولی عہدی بھی دی گئی، اس کے باوجود آپ نے مامون الرشید کے موقف کی مخالفت کی، اور آپ نے واضح طور پہ بتایا کہ جو قرآن مجید ہے یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے، یہ اللہ رب العالمین کا جو کلام ہے اللہ کی صفت ہے، اللہ کی
کی مخلوق نہیں ہے. تو اس طریقے سے آپ نے ایسے جو ہے نا وہ نور فراہم کیے ہیں امت کو, علم کے موتی فراہم کیے ہیں, وہ نیر تاباں انہوں نے اپنے شاگرد تیار کیے ہیں کہ جنہوں نے آگے چل کے معاشرے کی وہ رہنمائی کی ہے کہ آج تک ہم اس کے مقروض ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا علامہ صاحب کہ دوسرے لفظوں میں کہ جتنے فتنے اس زمانے میں اٹھے اس کے سامنے ڈھال بن کے جو ہے رکاوٹ بن کے آپ کھڑے رہے, بنیادی طور پر آپ کھڑے بھی رہے اور آپ نے ایسے شاگرد بھی تیار کیے. یقین جانیں فلسفے کی چونکہ ابتدا تھی, اب تو فلسفے کا رد اور امام غزالی جیسی ہستیوں نے اس پر جو کتب لکھی ہیں وہ ہمارے لیے بڑی معاون ثابت ہے. لیکن جب ابتدا ہوتی ہے یعنی آپ ظاہری کلام کو پھر آگے اس کے باطن میں ڈوبتے ہیں, غوطزن ہوتے ہیں اور اس سے موتی نکال کے آپ فی الفور دیں کہ جب اس کو پڑھنے والا اور پڑھانے والا کوئی نہ ہو تو یہ بہت بڑی خدمت ہوتی ہے. اور وہ خدمت حضرت علی رضا نے اللہ رب العالمین کی مدد سے امت کی ہے. سبحان اللہ. ان نسبتوں پہ ناظرین کون قربان نہ ہو جائے جو نسبتیں ظاہر حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں. یہ نسبتیں ہی تو ہیں جو ہمیں یہاں اور وہاں ممتاز کریں گی انشاءاللہ. لیکن ایک سوال جو میرے ذہن میں اس وقت پیدا ہوتا ہے اور میں چاہتا ہوں اس پہ کلام ہونا چاہیے. آج اگر کسی کی کوئی سیاسی ایفیلیشن کسی گھرانے کے ساتھ ہے یا کوئی سرمایہ دار ہے اس سے اگر آپ ایفیلیٹڈ ہیں, یا اگر آپ کسی خانقاہ کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں, یا اگر آپ کسی سلسلے کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں, اللہ ماشاءاللہ جو عقل مند لوگ ہیں, شعور رکھتے ہیں, وہ ابھی بھی بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کے چلتے ہیں. لیکن وہ جو گردن میں سریا آ جاتا ہے صاحب لوگوں کے کہ پھر وہ اپنی نسبتوں کو جو ہے بڑا اس کا چرچا کرتے ہیں, تفاخر سے پیش کرتے ہیں. امام علی رضا علیہ السلام کی ہستی میں تو ہمیں بہت انکسار نظر آتا ہے. لوٹ کے بات کریں گے, بڑا اہم موضوع ہے. سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور لوٹ کے انشاءاللہ سلسلے کو یہیں سے جوڑیں گے. وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن. تو جناب میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی نور نظر سیدنا امام علی رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں جو سلسلہ ائمہ اہل بیت کے 8ویں امام ہیں. یعنی اب آپ اسٹیچر پہ ذرا غور کیجئے, مقام و مرتبے پہ غور کیجئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا رفتیں آپ کو عطا کی. بلکہ آگے جا کے بات کریں گے اس موضوع پہ بھی کہ مامون الرشید جس وقت ظاہر ہے وہ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے, چونکہ اپنے بھائی امین کو اس نے قتل کر دیا تھا, تو عرب ورلڈ کا جو ایک یوں کہہ لیجئے کہ ایک قلبی میلان اپنی طرف موڑنے کے لیے یہ بھی اس کے پیچھے ایک معاملہ تھا کہ آپ کو جو ہے باقاعدہ ولی عہدی آفر کی گئی. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یعنی کتنا بڑا آپ کا مقام کہ جہاں آپ موڑتے تھے اپنا رخ, یعنی آپ کا رخ انور جہاں مڑتا تھا لوگ جو ہیں وہ آپ ہی کی طرف اپنا رخ کر لیا کرتے تھے, اور کیوں نہ کریں. لیکن اس کے بعد اب جو بات میں عرض کرنے والا ہوں وہ بڑی اہم ہے اور وہ میں نے ذرا مفتی صاحب سے سمجھنی ہے اور آپ نے بھی سننی ہے کہ یہ سب کچھ ہونے کے بعد نسبتیں بھی ہیں, عوام کا ایک جمع غفیر بھی ہے, لیکن انکساری بے انتہا آپ کی ہستی کے اندر ہے. مفتی صاحب ذرا یہ بتائیے امام علی رضا علیہ السلام کے اوصاف و محاسن مطلقاً اور خاص طور پہ جو آپ کا انکسار ہے, یعنی جب آپ لوگ آپ کے سامنے آپ کے مراتب بیان کرتے تھے تو آپ کا یہ طریقہ تھا کہ آپ جو ہے وہ اچھے اعمال سے اس کو مشروط کر دیا کرتے تھے, یعنی نسبتوں کا تفاخر نہ آپ سننا چاہتے تھے نہ آپ بیان کرتے تھے. بتائیے ذرا. جنید بھائی امام علی رضا مجموعہ محاسن پیدا ہوئے, بلکہ جب آپ اپنی والدہ ماجدہ کے معدن نور میں تھے تو آپ کی والدہ حضرت بی بی نجمہ فرماتی ہیں کہ میرے پیٹ کے اندر سے آواز آتی تھی سبحان اللہ, اللہ سبحان اللہ, اللہ, تسبیحات کی آواز مجھے آتی تھی. اللہ. جس شخصیت نے اس دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے سبحان اللہ کی صدائیں بلند کی, سبحان اللہ, تو اس شخصیت کے اوصاف یقیناً بڑے ہی عمدہ ہوں گے. سبحان. امام علی رضا
آپ بطور خاص ان کے انکسار کی بات کر رہے ہیں، تو انکساری کا یہ عالم تھا کہ آپ غلاموں کے ساتھ ان کے دسترخوان پر بیٹھ کے کھانا کھا لیتے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، کیسی بات ہے! یعنی رعونت اور تکبر اور غرور آپ کے قریب سے بھی نہیں گزرا۔ ایسے ہی اصل میں ایک بات جو اللہ کے قریب ہوتا ہے نا، وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ تکبر اللہ کا وصف ہے، اور کوئی بھی بندہ دنیا میں تکبر کر کے کبھی سروائیو نہیں کر سکتا۔ ایسا ہی، بالکل ایسا۔ جلد یا بدیر اس کا انتہائی ہیبت ناک قسم کا زوال ہوتا ہے، اور یہ تاریخ گواہ ہے اس پر۔ بالکل ایسا۔ ہم نے اپنے زمانے میں بھی بہت سارے متکبر اور تکبر کے پتلے دیکھے ہیں ٹوٹتے ہوئے، بڑے بڑے ابن الوقت جو ہے ڈھیر ہو گئے۔ ایسا ہی اللہ سے جنگ کر کے کوئی سروائیو نہیں کر سکتا۔ بالکل ایسا۔ یہ بات اللہ والے جانتے ہیں، اس لیے وہ انکساری اختیار کرتے ہیں، کیونکہ عاجزی انکساری اللہ کو پسند ہے۔ تو امام علی رضا عاجزی اور انکساری فرماتے، غلاموں کے ساتھ بیٹھتے، عام لوگوں سے ہاتھ ملاتے۔ اللہ، یہاں تو جس کے پاس چند روپے آ جائیں وہ غریب سے ہاتھ نہیں ملاتا، ایسا ہی۔ تو آپ ان کے ساتھ بیٹھتے، ان کی باتیں سنتے، ان کے مسائل کا ان کو حل بتاتے، حتیٰ کہ اگر آپ کو کوئی جھونپڑی میں رہنے والا بھی اپنے گھر کی دعوت دیتا تو آپ اس کی جھونپڑی میں بھی چلے جاتے۔ اللہ، یہ سوچے بغیر کہ وہ گلی کیسی ہے، وہاں سمیل ہوگی، آپ اس کی دل جوئی کے لیے تشریف لے جاتے۔ حتیٰ کہ امام علی رضا کے سامنے جب لوگ آپ کے نسب کی بنا پر، آپ کے سید ہونے کی وجہ سے تعریف اور توصیف کرتے، تو آپ ان لوگوں کی توجہ فوراً کس طرف مبذول کرتے؟ آپ فرماتے، تم مجھ پر یہ احسان کرو کہ میرے لیے دعا کرو کہ خدا میرے عمل قبول کر لے۔ اللہ، یعنی آپ لوگوں کو ان کے اعلیٰ نسب کی بنا پر عمل سے کہیں غفلت نہ اختیار کر لیں، اس حوالے سے برانگیختہ کرتے، تنبیہ کیا کرتے۔ اور پھر کمال یہ کہ جن کے صدقے ہمارے اعمال قبول ہوں گے، وہ یہ فرمایا۔ اور پھر آپ کی یہ اوصاف کہ آپ جب تک ظاہراً دنیا میں تشریف رہے، لوگ آپ کے پاس آتے، اپنے مسائل کا لے کے جاتے، مشکلات کا لے کے جاتے، اللہ نے آپ پر فضل یہ فرمایا کہ بعد از وصال بھی آپ کی یہ صفت بدرجہ کمال قائم ہے۔ جس محدث کا بھی ذکر ہوا، امام ابن حبان، بہت بڑے محدث ہیں، جن کی درجنوں کتب بڑے بڑے اعلیٰ علوم پر شاہد اور عادل ہیں۔ امام ابن حبان خود فرماتے ہیں کہ مجھے جب کبھی کوئی مشکل پیش آئی، میں امام علی رضا کے روضہ انور پر جا کر بیٹھ گیا، سبحان اللہ، اور میں نے وہاں کچھ لمحات بیٹھ کر ان کے وسیلے سے دعا کی، میرے رب نے میری وہ مشکل آسان کی اور میری تکلیف دور فرما دی۔ اللہ، اور فرماتے ہیں مراراً، یہ ایک مرتبہ کی بات نہیں ہے، بارہا درجنوں مرتبہ میں اس کا تجربہ کر چکا ہوں، ہر مرتبہ اس دعا سے، اس جگہ حاضری سے اللہ نے میری مشکل آسان فرمائی۔ اچھا، کمال یہ کہ تصوف کے سلاسل میں بھی آپ دیکھیے کہ آپ کا فیضان کس انداز سے جی، سلسلہ عالیہ قادریہ کے آپ شیخ، سلسلہ چشتیہ میں آپ شیخ ہیں، تمام سلاسل کو اصالتاً، براہ راست یا بالواسطہ فیضان امام علی رضا سے۔ سلسلہ عالیہ قادریہ میں تو شجرہ شیب میں وہ شعر بھی ہے کہ صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ اس لیے دین میں ہمارے اکابرین میں جو امام علی رضا کے بعد کے ہیں، کوئی بھی امام علی رضا کو بائی پاس نہیں کر سکا، سوال ہی نہیں۔ ہر ایک کو امام اس کا بائی پاس ہو جائے گا، جو بائی پاس کرنے کی کوشش کرے اس کا بائی پاس ہو جائے گا، کہا آپ۔ تو امام علی رضا کا فیضان مسلم ہے، اور آپ کا علمی فیضان ہو یا آپ کا روحانی فیضان، اور ایک بات میں ذکر کروں گا وہ کہیں نظر انداز نہ ہو جائے، وہ ہے آپ کے چہرے کا حسن۔ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے انوار آپ کی اولاد میں آپ کا حسن بھی منتقل ہوا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ سب سے زیادہ تمام اہل بیت میں وہ جو انوار رسول ہیں، وہ جس شخصیت کے چہرے سے ظاہر ہوتے تھے وہ امام علی رضا تھے، سبحان اللہ۔ حتیٰ کہ لوگ ان انوار کو براہ راست اپنی آنکھ سے دیکھنے کی تاب نہیں لاتے تھے، اس لیے آپ اپنے چہرے پر ایک
پردہ رکھا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو اس سے کہیں تکلیف نہ پہنچے. ٹھیک. اور یہ وہ موقع ہے پیر صاحب جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ جب آپ کی مرو تشریف آوری ہوتی ہے، بڑا شاندار استقبال ہوتا ہے، اس وقت آپ نے چہرے کو جو ڈھانکا ہوا تھا، نقاب آپ نے کیا ہوا تھا، اور اس وقت جو جید علماء کرام موجود تھے انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ آپ اپنا دیدار جو ہے وہ کروائیے. تو وہ جو اسی موقع پہ آپ نے ایک حدیث پاک جسے ہم سلسلۃ الذہاب کی حدیث کہتے ہیں اس میں آپ نے خاص طور پہ اس کو بیان فرمایا، تو ایک تو آپ وہ بتائیے. دوسرا جو یہ جو منصب امامت کا سنبھالنا، یعنی اس موقع پہ پھر ظاہر ہے ایک خاص مشن کے لیے نکلنا، حالات کی ناسازگاری بھی تھی، اور پھر ہارون رشید کے دور میں جو خاص طور پہ عباسی حکومت کو آپ سے خوف تھا، کیونکہ وہی بات ہے کہ جو ایک میگنیٹزم اہل بیت کے اندر تھا وہ اپنی طرف کھینچتا تھا، سمیٹتا تھا. اس حوالے سے بتائیے ذرا. جی، حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جس طرح ظاہری اور باطنی خوبیوں سے نوازا تھا، اسی طرح جیسے حسن کی اور رعنائی کی بات مفتی صاحب نے فرمائی، اسی طرح روحانی تصرفات میں بھی اللہ رب العزت نے آپ کو ایک خاص شان عطا فرمائی تھی. سلاسل طریقت کے حوالہ سے جو بات ابھی ہوئی اس میں ایک بات چھوٹی سی ایڈ کروں کہ سلسلہ علیہ جنیدیہ اور سلسلہ علیہ قادریہ کے عظیم المرتبت شیخ ہیں حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ. کیا اچھا واقعہ. المعجوب میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمت نے آپ کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ حضرت معروف ابتداً غیر مسلم تھے، اور حضرت معروف کا اسلام جو ہے وہ آپ کے دست حق پرست پر ہے، یعنی آپ کی زیارت کے ساتھ وہ اس قدر متاثر ہوئے کہ فوراً آپ کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیا، اور پھر آپ سے خلافت بھی پائی اور باطنی علوم جو ہیں وہ بھی سارے کے سارے حاصل کیے. یعنی یوں کہیے کہ وہ عرف میں پھر معروف ہو گئے آپ کی نسبت کی وجہ سے. اور اس نسبت سے چونکہ انہوں نے سارا فیض آپ سے پایا ہے، میں عام طور پر یہ سمجھتا بھی ہوں اور اکثر کہا بھی کرتا ہوں کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام تصوف میں امام الطریقت الجنیدیہ والقادریہ ہیں کہ آپ کا اس قدر فیض جو ہے وہ عام ہے کہ کتنی بڑی بڑی شخصیات، حضرت جنید بغدادی، حضرت سری سختی جیسی شخصیات جن کے مریدین میں آئیں، ان کی عظمت، اور حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ جیسی شخصیات جن کے نسل در نسل فیض یافتگان میں اور غلاموں میں آئیں، ان کی شان اور ان کی عظمت خود کیا ہوگی. اور چونکہ آپ امام ہیں ائمہ اہل بیت اطہار کے، اور آپ نے حضرت امام موسیٰ کاظم کا ذکر کرتے ہوئے باب الحوائج کا جو لقب لیا، مجھے وہ ایک خوبصورت سا شعر یاد آ گیا، میرے امام ہشتم باب الحوائج کے پیارے، جواد جن کے بیٹے مولا علی رضا ہے. یعنی بیٹے جواد ہیں اور باپ باب الحوائج ہے، اور درمیان میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام ہے. آپ نے جس وقت مامون الرشید نے آپ کو بلایا اور آپ تشریف لا رہے تھے تو مرو کے قریب ایک جو مقام ہے خراسان جسے کہا جاتا ہے، اس میں علماء کی بہت بڑی تعداد جمع ہوئی، جیسے ابھی گفتگو ہوئی دونوں طرف سے ارشاد، محدثین کی کثیر تعداد جو تھی وہ آپ کی زیارت کے لیے اس لیے جمع ہوئی کہ ہم خود اگرچہ حدیث پڑھانے والے ہیں لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جن کی حدیث جن کی بات ہے آج ان کے پیارے فرزند کی زبان سے سنیں، اور سلسلہ ان کی زبان مبارک سے سنیں. اس لیے وہ سارے ائمہ حدیث و تفسیر جو تھے وہ سارے جمع ہوئے، جن کے بارے میں تذکرہ نگاروں نے لکھا کہ 20,000 اس مقام پر جو تھے وہ ائمہ فن حدیث کے وہ موجود تھے، اور انہوں نے آپ سے اجازت عرض کی، التجا کی کہ آپ ہمیں اپنے نانا جان کا حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی فرمان سنائیں. یہ ہوتی ہے علم کی بات، یعنی یہ جو خود اپنے فن میں استاد ہیں اور اپنے فن میں مہارت کاملہ رکھتے ہیں، اس کے باوجود وہ یہ جانتے ہیں کہ جیسا یہ فرمائیں گے، جیسا یہ بیان کریں گے وہ بات ہم بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نے فیض پایا ہے اور یہ ان کی ذات مرکز فیض ہے. حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے بہت ہی خوبصورت جو حدیث بیان کی، وہ حدیث پاک بھی میں عرض کرتا ہوں، لیکن وہ جو پوری سنہری زنجیر جو ہے اس کی ایک ایک کڑی کے بارے میں
حضرت امام احمد بن حنبل علیہ رحمت کا قول اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فتاوی رضویہ میں نقل کیا کہ یہ جو اسناد ہیں نام مبارک جو ائمہ اہل بیت اطہار کے ہیں، یہ اگر پڑھ کر مجنون کو پلا دیے جائیں، پاگل کو پلا دیے جائیں تو اسے اللہ شفا عطا فرما دے گا۔ یہ ان ناموں کی تاثیر ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے جو حدیث مبارک جو وہاں بیان کی، اس کو بیان کرنے سے پہلے اس کی سند کو بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بابا جان حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے بابا جان حضرت امام محمد جعفر الصادق علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے بابا جان حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے بابا جان حضرت علی بن حسین امام زین العابدین سے، انہوں نے اپنے بابا جان حضرت امام حسین علیہ السلام سے، اور انہوں نے اپنے بابا جان حضرت مولا علی مرتضیٰ سے سنا کہ حضرت امیر المومنین مولا علی مرتضیٰ روایت کرتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اپنے آقا رسول خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، اور انہوں نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کر عرض کیا، خبر پیش کی کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں آئے گا وہ امان پا جائے گا۔ یعنی یہ کلمہ طیبہ جس کو ہم عام طور پر چونکہ بار بار پڑھی جانے والی چیز ہے، ہم اسے اتنی اہمیت نہیں دیتے، لیکن ذرا غور کریں کہ اسلام قبول کرنے کے لیے جو سب سے پہلی شرط ہے وہ بھی کلمہ ہے، اور اسلام پر قائم رہنے کے لیے اور اس دنیا سے اسلام پر خاتمہ، اس کی سب سے بڑی دلیل بھی یہ ہے کہ لبوں پر کلمہ طیبہ جاری ہو۔ یہ برکات ہیں، یہ عظمت ہے حضرت امام علی۔ مطلب آپ یہ دیکھیے، میں تو قربان جاؤں، اور ظاہر فہم و فراست جو ہے وہ آپ کے در کی سوال ہی ہے کہ میں اس فہم و فراست پہ قربان نہ جاؤں تو کیا، کہ آپ کو جس وقت ولی عہدی دی جا رہی ہے، ظاہر ہے وہ ایک جبر کا ماحول ہے، ایک ناسازگار ماحول ہے، اور وہ پریشر بھی ہے ظاہر ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ آپ جب داخل ہوتے ہیں مروں میں تو ایک طرف تو آپ نے سلسلۃ الذہاب یعنی سنہری کڑی بیان کر کے ایکچولی اپنا نسب پاک جو ہے سب کے سامنے واضح کیا، یعنی حکمت دیکھیں آپ کیا ہے، اور دوسرا جو حدیث پاک بیان کیا آپ دیکھیے، اس میں آپ نے بتایا کہ دنیا کے جتنے خدائیں، جتنے طاقتور لوگ ہیں، یعنی جن کی طاقتوں پہ بڑا ان کو ناز ہے، حکومتوں پہ بڑا ناز ہے، ان کو لا کر دو اور اس کے بعد داخل ہو جاؤ اس قلعے کے اندر۔ یعنی ایک جملے کے اندر آپ نے بنیادی طور پہ پیغام دے دیا تمام لوگوں کو کہ خوف کسی کا نہیں ہے، خوف صرف اس کا ہونا چاہیے۔ آخر میں ذرا بتائیے علامہ صاحب، مامون الرشید نے ظاہر ہے آپ کو ولی عہدی دی، کیا وجہ تھی؟ ایک تو یہ بتائیے بنیادی طور پہ، دوسرا امام علی رضا علیہ السلام کی ولی عہدی کے بعد جو آپ کی ایک طرز حکمرانی ہمیں نظر آتی ہے، وہ بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے مولا کائنات کی یاد جو ہے آپ نے تازہ کر دی ہے، زہد و تقوی آپ کا، اور خاص طور پہ جو حق کی علم برداری، اور آخر میں ظاہر ہے وہی چونکہ شہادت کا جام آپ نے بھی نوش فرمانا تھا، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل ہارون الرشید جب وفات کر گئے تو اس کے بعد بنو عباس کی جو سلطنت تھی اس کے اندر بڑے فتنے پیدا ہوئے، یعنی امین الرشید اور مامون الرشید ان کی باہم لڑائی شروع ہو گئی تھی، کیونکہ امین الرشید جو تھا یہ بنو عباس قبیلے سے اس کی والدہ کا تعلق تھا، عرب ورلڈ کو ڈومینیٹ کرتا تھا، عرب کی طرف اس کا تعلق تھا، اور مامون الرشید جو تھے ان کی والدہ کا تعلق عجم سے تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس بنیاد پر ان دونوں نے ایک دوسرے کو قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ مامون الرشید نے اس کے اوپر فتح پا لی اور پوری سلطنت کو اس نے سنبھال لیا۔ ٹھیک ہے، جب اس نے پوری سلطنت کو سنبھالا تو عراق پٹی جو تھی، عرب پٹی جو تھی، وہاں کا ولی عہد اور وہاں کا جو حاکم مقرر کیا گیا اس کا نام تھا حسن بن سہل، اس کو مقرر کیا گیا، لیکن اہل عرب نے اس کو قبول نہیں کیا۔ تو پھر فضل بن سہل کے ساتھ مشورہ ہوا کہ اب ہم اس شورش کو کیسے روک سکتے ہیں اور بغاوت سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ حضرت امام علی رضا اس وقت وسطی ہیں، اگر وہ ولی عہدی قبول کر لیتے ہیں تو پھر یہ تمام تر جو مسائل ہیں اس سے تم نکل سکتے ہیں۔ واحد وے آؤٹ یہی تھا۔ ہاں، تو اب معاملہ یہ تھا کہ اس کے لیے جب ان کو خط لکھا گیا، اس کا یہ مقصد نہیں تھا کہ وہ ان کو بینیفٹ دینا چاہتے تھے، یہ بات سمجھنے والی ہے، اور جو تاریخ کے اندر یہ ہے کہ اکراہ اور جبر کے ساتھ انہوں نے ولی عہدی قبول کی، اس کے اندر بھی اتنی زیادہ صداقت نظر نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ ہستیاں تھیں جن کے اوپر جبر آپ کیسے کر سکتے ہیں، یہ تو لڑ پڑتے تھے اور اپنے حق کے لیے جان دے دیتے تھے۔ اس وقت معاملہ یہ تھا کہ یہ ولی عہدی صرف اور صرف
دین کی وجہ سے قبول کر رہے تھے. ٹھیک ہے. اور وہاں حکومت کو دوام دینا مقصد ہاں وہ چاہتے تھے مامون کہ الرشید حکومت کو دوام ملے, اور یہ صرف دین کے لیے, کیونکہ وجہ یہ تھی کہ ہم پہلے یہ بیان کر چکے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ جبر و اختیار, قضاء و قدر اور اسی طرح خلق قرآن ان جیسے مسائل لوگوں میں پھیل چکے تھے, اور اس وقت مختلف مذاہب اسلام کو جو ہے وہ ڈیمیج کرنے پر تلے ہوئے تھے, اور ولی عہدی اس لیے قبول کی. اور پھر تاریخ گواہ ہے کہ آپ جب سلطنت کی جو ہے وہ دارالحکومت میں وہاں جب دربار میں بیٹھتے تھے تو بڑے بڑے مذاہب, زرتشی مذہب کے لوگ جو ہے, مختلف مذاہب کے لوگ آپ سے گفتگو کرتے تھے, بات چیت کرتے تھے, اور تاریخ گواہ ہے کہ کوئی ایک شخص بھی کبھی بھی آپ سے آگے نہیں بڑھا. جس نے بھی سوال کیا آپ نے اس کو قرآن و حدیث کی حکمتوں سے جواب دیا, اور آپ نے اسلام کو عروج بخشا. اور جب آپ نے اسلام کو عروج بخشا, یہ بات تو حقیقت ہے کہ جب بھی اہل بیت اپنے عروج کو پہنچے ہیں اور ادھر ادھر مخلوق جمع شروع ہوئی ہے تو حاسد بھی پیدا ہونا شروع ہو گئے, اور پھر انگور کے اندر جو ہے وہ زہر انجیکٹ کر کے ان کو وہ انگور پیش کیے گئے جو آپ نے کھائے, اور آپ جو ہے وہ شہید ہوئے. آپ نے اپنے غلام کو اس وقت ہی بتا دیا تھا کہ میری قبر فلاں جگہ تم کھودو گے تو وہ زمین سخت ہوگی, تم جو ہے نا وہ بھالا نہیں چلا سکو گے میری قبر کھودنے کے لیے, پھر اتنے گز دور جاؤ وہاں میری قبر کھودو گے تو مٹی خود بخود آسانی سے نکل جائے گی, اور نیچے سے جو ہے نا وہ سفید پانی برآمد ہوگا, اس کو تم نکال لینا, قبر کو خشک کر لینا, اور اس جگہ جو ہے وہ مجھے دفن کرنا. جب آپ کو پھر وہی ساری کنڈیشن بنی, اور مامون الرشید بھی وہاں موجود تھا, اور جب اس کو غلام نے یہ واقعہ بتایا تو 3 دن تک وہ بندہ روتا رہا اور غم کرتا رہا کہ ہم کتنی بڑی ہستی سے محروم ہیں. اللہ. اور آپ یہ دیکھیے خاص بات علامہ صاحب کہ یہ تمام باتیں یعنی اس تخت کو, اس کرسی کے ملنے کے باوجود بھی آپ قالین نہیں بچھایا کرتے تھے. یعنی جس جگہ آپ تشریف فرما ہوتے وہاں آپ قالین نہیں بچھاتے تھے. عالم یہ تھا کہ دربان نہیں ہوتے تھے, پروٹوکول آپ کے پاس کوئی نہیں ہوتا تھا, اور ڈیڑیے کے اندر آپ رہا کرتے تھے. یعنی آپ نے جو محلات کو بھی پسند نہیں کیا. ایون وہی بات جو مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ اپنے غلاموں کو ساتھ بٹھا کر جو ہے وہ کھانا کھلایا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز محشر سننے دیکھنے والوں کو اور ذکر کرنے والوں کو ان کا صدقہ عطا فرمائے. بہت شکریہ آپ تینوں اب آپ کا تشریف لائے. ناظرین کرام, آپ کو لیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب, اور آج آپ کو بتلاتے ہیں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سورہ واقعہ خود بھی پڑھا کرو اور اولاد کو بھی سکھاؤ, کیونکہ جو شخص ہر رات سونے سے قبل سورہ واقعہ پڑھے گا وہ شخص کبھی بھی واقعے میں مبتلا انشاءاللہ نہیں ہوگا. آج ناظرین کرام بڑا خوبصورت پروگرام رہا. امام علی رضا علیہ السلام کا ایک بڑا کمال قول مبارک ہے, وہ بھی سنتے جائیے کہ روز قیامت انسان کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. بڑی توجہ صاحب رکھیے اس بات پہ. اگر نماز قبول ہو گئی تو دیگر اعمال بھی بارگاہ الہی میں قبول ہو جائیں گے. اگر نماز کو قبولیت نہ ملی تو باقی سب اعمال بھی رد کر دیے جائیں گے. اپنی نمازوں کو تھام کے رکھیں اگر امام علی رضا علیہ السلام سے محبت ہے. ملک کے معروف شناخواں, ممتاز شناخواں, بزرگ شناخواں الحاج اختر حسین قریشی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. منقبت کا نذرانہ انشاءاللہ آپ سے پیش کروائیں گے. جاتے جاتے بس اپنے قلب سے اپنی روح کے ساتھ عہد کیجئے, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا, پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو. ٹویٹر پہ ہمیں ضرور فالو کیجیے گا, فیس بک پیج کو لائک کیجیے گا, یوٹیوب چینل کو ضرور ہمارے سبسکرائب کیجیے گا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. علی رضا کا ہے رتبہ اعلیٰ, علی رضا کا مقام اعلیٰ, علی رضا کا نسب ہے یوں چا, علی رضا ہے امام اعلیٰ, علی رضا کا ہے رتبہ اعلیٰ. علوم ظاہر بھی ہے کامل, علوم
رکھتا ہے دلوں کی دنیا سنوارتا ہے علی رضا کا کلام اعلیٰ علی رضا کا ہے رتبہ اعلیٰ سخاوی ان کی کمال تر ہے عطا بھی ان کی کمال تر ہے سخاوی ان کی کمال تر ہے عطا بھی ان کی کمال تر ہے کھلا جو مشہد میں چل کے دیکھو کھلا جو مشہد میں چل کے دیکھو ہے جاری ان کا نظام اعلیٰ علی رضا کا ہے رتبہ ہے ساجد ان کا گھرانہ نوری ہے ساجد ان کا گھرانہ نوری ہے دادا نوری تو نانا نوری ہے دادا نوری تو نانا نوری جو مدحت کی ہے علی رضا کی ہوا ہے ان کا غلام اعلیٰ جو مدحت کی ہے علی رضا کی ہوا ہے ان کا غلام اعلیٰ علی رضا کا ہے رتبہ